بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ ابھی تک ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں اپنی حاجت پوری نہیں کروا سکے، اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، آج ماہ شعبان معظم کی 16 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن یا حی یا قیوم اور سورہ اخلاص کا یہ عمل کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص بھی آج کے دن یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ نئی زندگی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے، اس کی جو بھی دلی حاجات ہوتی ہیں، جو بھی اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام پورے فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یا حی کا مطلب ہوتا ہے اے ہمیشہ زندگی والے، تو یا حی یا قیوم یہ دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہوگا۔ اس کی مکمل ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یا حی کا مطلب سمجھ لیں، وہ ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہو، اس لیے حی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی۔ ہر چیز اسی کی زندگی اسی کی عطا سے ہے، یعنی جو چیز بھی زندہ ہے، میں اور آپ زندہ ہیں تو اسی کی دی ہوئی زندگی سے زندہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود زندہ ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ ہر شے میں وہ زندگی پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی شے مردہ ہو جائے تو اس کو بھی زندگی دینا، کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو شفا دینا، کوئی شخص غریب ہو جائے تو اس کو امیر کرنا، اس کو مال و دولت عطا کرنا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دیتا ہے پھر وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے، جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کے ہر مردہ کام میں وہ زندگی پیدا کر دیتا ہے، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کی روح میں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہنے کا بھی یہ عمل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آج جمعرات کے دن یعنی 16 شعبان المعظم کے دن آپ یہ عمل کر لیں، یا حی یا قیوم کا ورد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سب سے افضل نعمت تندرستی ہے، اور آپ کو یہ نعمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تندرستی قائم رکھنے کے لیے یا حی اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول کرتا ہے تو ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، اگر کبھی کبھار بیمار بھی ہو جائے تو فوراً صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ ہمیں ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اسے پڑھنے پر زور دیا کرو، اور اس کو پڑھا کرو، اور اس کو ہرگز ترک نہ کیا کرو۔ دیکھیں، ڈاکٹر و حکیم اگر یہ اسم مبارکہ کا عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا پیدا کر دیتا ہے۔ جس مریض کا وہ علاج کریں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی تندرست کر دے گا، اسے بھی شفا عطا کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جتنی زندگی ہے اس میں آپ کے لیے آسانیاں رہیں، آپ کو شفا رہے، آپ تندرست رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے، یا آپ کا مقدر ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقدر تو مردہ ہو چکا ہے، میری قسمت مردہ ہو چکی ہے، تو آپ آج سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آج ہی آپ کا مقدر جاگ جائے گا، آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی، آپ کا نصیب ایسا کھلے گا کہ ہر شخص آپ پرش کرے گا۔ آپ کے پاس اتنا مال اور دولت آئے گا کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس بندے کو اتنا رزق ملتا ہے، اتنی دولت ملتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ حادثات سے بھی حفاظت ہوتی ہے، زندگی میں حادثہ پیش آنا عقل سے بعید نہیں ہے، اس لیے ایسے کام کرنا جن میں حادثے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے ڈرائیور کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی مشین پر کام کرنا، فوجیوں کی سروس عموماً حادثات سے دوچار ہوتی ہیں۔ اس لیے فوجی، سپاہی، دریا میں کشتی چلانے والے ملاح، بس کار ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، انجینئر، انجن ڈرائیور، ان سب کے لیے اس اسم پاک کا ورد کرنا نہایت مفید ہے۔ انشاءاللہ اسے پڑھنے والا تمام حادثات سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، انشاءاللہ زندہ اور صحیح سالم گھر واپس لوٹیں گے۔ یہ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت اور تاثیر ہے کہ آپ کی ایک مردہ زندگی کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اس اسم پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں
ہر ایک کی اپنی طاقت اور اپنی تاثیر ہے۔ اب ان اسماء مبارکہ کا ورد کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہو کر آپ کسی بھی وقت، ہفتے کے دن، رات بھی ہفتے کی رات ہے تو اس رات میں یا صبح دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کریں، یا جمعرات جمعے کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت ایسی ہوگی کہ آپ ایک نئی زندگی محسوس کریں گے۔ واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آج رات کو کریں گے تو دن تک آپ کو رزلٹ ملے گا، اور اگر دن میں کریں گے تو شام تک آپ کو کوئی نہ کوئی عمل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ قیوم کہتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے والا، زندہ بھی رہیں گے، قائم بھی رہیں گے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو، اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر قائم رہ نہ سکتا ہو، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہو۔ اسے اللہ قائم بھی ہے، دائم بھی ہے، موجود بھی ہے، لا زوال بھی ہے۔ خود ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ معبود ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اور جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے معبود ہونے کا حق صرف میرے رب کو ہے۔ صوفیاء اس کے متعلق یہ بتایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ اس کے نہ ہونے والے کاموں کو قائم کر دیتا ہے، اسے اسم اعظم قرار دیتے ہیں، اور یہ بہت جلالی عمل ہے۔ مشکلات اور مہمات کا حل، ایسے مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے باہر ہوں، یا کوئی ایسی مہم درپیش آ گئی ہو جس کا حل ہونا آپ کو بہت مشکل نظر آتا ہو یا بالکل ناممکن نظر آتا ہو، ناممکن کام بھی اس عمل کے ذریعے ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ جتنی جلدی ہو سکے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ جو کام بگڑا ہوا ہے اس میں جان پڑ جائے گی، جو مشکل درپیش ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ ایک عامل کا قول ہے کہ سخت سے سخت مشکل اور مہم میں اس نام کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو جائیں گی۔ ہر چیز کو قائم کرنے کا یہ عمل ہے۔ جس کام کو قائم کرنا مقصود ہو، خواہ کاروبار ہو، کوئی کارخانہ ہو، ملازمت ہو، جب خراب ہونے لگے، مطلب آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ کا کام بگڑنے لگا ہے، آپ کے سارے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کا جو کاروبار ہے دن بہ دن اس میں کمزوری آتی جا رہی ہے، گھاٹا پڑتا جا رہا ہے، اور کہیں منافع کا تو کوئی بندوبست ہی نہیں ہو رہا، دن بہ دن حالات بالکل مردہ ہوتے جا رہے ہیں، تو بس یہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ ایسا عروج پائیں گے کہ زوال کبھی دوبارہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہو تو یہ پڑھنے سے آپ جس کا تصور کرتے ہیں وہ آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تسخیر خلق اس سے حاصل ہوتی ہے، یعنی دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، اور تسخیر بھی ملتی ہے، لوگوں کی محبت اور پیار بھی ملتا ہے۔ جس مجلس میں جائیں گے آپ کی کبھی کوئی بے عزتی نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ ہر شخص آپ سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اور آپ اس کے ساتھ طلب عزت، جلا، ترقی، کاروبار، قضاء حاجات اور مقدمات میں کامیابی کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ایک عمل سے آپ مطلب یہ اعمال نیت کے ساتھ جڑے ہیں، جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اسی نیت کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے، جس تصور کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے، اور اسی چیز کو اس کے لیے میسر فرماتا ہے، وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کا ارادہ کر کے وہ پڑھتا ہے۔ اب اسی طرح آپ ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ اور ایک ہی مرتبہ تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک وہی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہوگا۔ استغفار میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کون سا استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کی تسبیح بھی ہے، آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے۔
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک تو تسبیح یہ پڑھی جاتی ہے، یہ تیسرے کلمے کے اندر موجود ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ پہلی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو الگ سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پڑھیں گے الحمدللہ، 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 اس کو الگ سے پڑھیں گے۔ پھر آپ پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ان تین ناموں سے یاد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر وہ مقام، وہ درجے عطا فرماتا ہے جو وہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ اور یہ تسبیح فاطمہ بھی کہلاتی ہے، لیکن اس عمل کے اعتبار سے آج اس کی تعداد زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح سکھائی تھی، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا اس کو سنت بھی ہے۔ اس تسبیح کی اصل تعداد تو کم ہے، 33-37 ہے، لیکن اس خاص عمل کے لیے اس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ اثر اور تاثیر زیادہ مضبوط ہو جائے۔ آپ نے یہ چاروں نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تسبیحات مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اصل اسم مبارک کا ورد شروع کرنا ہے، یعنی وہ اسم اعظم جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ نے پوری توجہ، دھیان اور یقین کے ساتھ یہ نام پڑھنا ہے۔ دل میں کوئی شک، کوئی وسوسہ، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں شک آ گیا وہاں اثر کم ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب قادر مطلق ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور وہ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو قائم کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے یہ اسم مبارک یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حی یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے سب کو قائم رکھنے والے۔ اس اسم مبارک کو آپ نے اپنی ضرورت، اپنی نیت اور اپنے مسئلے کو سامنے رکھ کر پڑھنا ہے۔ اگر بیماری ہے تو شفا کی نیت سے پڑھیں، اگر رزق کی تنگی ہے تو کشادگی کی نیت سے پڑھیں، اگر رکاوٹیں ہیں تو ان کے ختم ہونے کی نیت سے پڑھیں، اگر دشمن ہیں تو ان کے شر سے حفاظت کی نیت سے پڑھیں، اور اگر کوئی کام بالکل رک چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، تو اس کو زندہ کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ یہ اسم مردہ چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے، بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اور نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس کو دل کے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اس اسم مبارک کی تعداد مقرر کی گئی ہے، آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 وہ عدد ہے جو اہل بدر کی تعداد ہے، اور اس عدد میں اللہ تعالیٰ نے خاص نصرت اور مدد رکھی ہے۔ جب آپ یہ 313 مرتبہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا اپنے الفاظ میں کریں، زبان کی کوئی قید نہیں، بس دل کی گہرائی سے مانگیں۔ آنکھوں میں آنسو ہوں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آنسو دعا کو قبولیت کے قریب لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے میرا کام کر دیا، چاہے مجھے ابھی نظر آئے یا نہ آئے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ عمل آپ کم از کم اگلے 7 دن تک مسلسل کریں، اگر چاہیں تو 11 دن یا 21 دن بھی کر سکتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ فائدہ پائے گا، لیکن اکثر لوگوں کو پہلے ہی دن یا پہلے ہی ہفتے میں ہی اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس عمل کے کچھ احتیاطی اصول بھی ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ عمل تو شروع کر لیتے ہیں لیکن احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران حلال رزق کا خاص خیال رکھیں۔ حرام یا مشتبہ مال، جھوٹ، دھوکہ، کسی کا حق مارنا، یہ سب اس عمل کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسم مبارک پوری قوت کے ساتھ اثر کرے تو اپنی زبان، آنکھ اور دل کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کے دوران بد دلی، مایوسی اور جلد بازی نہ کریں۔ بعض لوگ ایک دن پڑھ کر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں اللہ کا کام وقت اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کے لیے اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے اور بعض کے لیے تھوڑا وقت لیتا ہے، لیکن خالی نہیں جاتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو مذاق، تجربے یا شک کے طور پر نہ کریں۔ یہ اللہ کے نام ہیں، ان کا احترام لازم ہے۔ جب بھی پڑھیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عمل کے دوران کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ لوگ اپنی باتیں اس سب کو بتا دیتے ہیں، پھر نظر بد، حسد اور منفی اثرات آ جاتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ کریں، اپنے رب کے اور اپنے درمیان رکھیں۔
5ویں بات یہ ہے کہ اگر کسی دن کسی وجہ سے عمل رہ جائے تو گھبرائیں نہیں، اگلے دن دوبارہ اسی ترتیب سے شروع کر لیں، لیکن جان بوجھ کر لاپرواہی نہ کریں۔ یاد رکھیں یہ ایسا اسم مبارک ہے جو مردہ تقدیروں کو زندہ کر دیتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور نا امیدی کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے حالات مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے اس اسم کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ آخر میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اصل طاقت عمل میں نہیں، اللہ کی ذات میں ہے۔ عمل تو صرف ایک ذریعہ ہے، اسی لیے دل اللہ کے ساتھ جوڑیں، اسی سے مانگیں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ناموں کی برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام جائز مسائل کو حل فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔